میں منیر احمد ایک حافظ قرآن ہوں اور اپنے گاؤں کی مسجد میں بھی حفظ اور ناظرے کا استاد رہ چکا ہوں۔ شادی کے بعد 1 سال کے وقفے سے 2 بچوں کی ذمہ داریاں بڑھی تو مسجد سے ملنے والے ہدیے سے گزر اوقات میں دشواری سی پیش آنے لگی۔ ایک دوست کے مشورے سے شہر جانے کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر اسی دوست کی مدد سے میری شہر کے ایک پوش علاقے کی مسجد میں امامت کی ذمہ داری بھی مل گئی اور ہدیہ بھی معقول تھا۔ پھر رہائش کی ذمہ داری بھی مسجد کے مالکان کی تھی۔ میں نے رخت سفر باندھا اور بیوی بچوں سمیت شہر کا رخ کیا۔ پچھلے 6 سال سے میں اپنے آبائی گاؤں میں آباد تھا، اسے چھوڑ کر بیوی بچوں کے ساتھ شہر آ کر رہنے لگا۔ مسجد کی امامت اور دیکھ بھال کی میری ذمہ داری تھی۔ دوپہر ظہر کے بعد مسجد کے صحن میں ہی میں محلے کے بچوں کو تجوید القرآن کی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے لگا۔ کبھی کبھی کسی بچے کے سر میں درد ہوتا تو میں نظر کا دم بھی کر دیا کرتا تھا۔ عصر کے بعد کچھ دیر آرام کی غرض سے گھر چلا جاتا تھا کیونکہ باقی کا سارا وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ 5 سال بڑی آسودگی سے گزرے تھے۔ پہلے پہل تو میں بس بچوں کو ہی قرآنی آیات پڑھ کر نظر کا دم کر دیتا تھا، لیکن پھر یہ سلسلہ بڑھنے لگا۔ لوگوں کا یقین تھا یا شاید میری صاف نیتی کہ کافی لوگوں کو میرے دم سے افاقہ سا ہونے لگا تھا۔ اکثر خواتین جب بچے بچیوں کو قرآن پاک کی تجوید کے لیے میرے پاس چھوڑنے آتی تو اپنے مسائل کا بھی ذکر کر دیتی۔ میں بہرحال کبھی ٹال مٹول کر جاتا تو کبھی کوئی سنا سنایا وظیفہ بتا دیتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں صرف حافظ القرآن تھا، عالم، عامل اور مفتی ہرگز نہیں، لیکن لوگوں کا یقین اس بات پر پختگی لے گیا کہ میرے دم درود میں بڑی طاقت ہے۔ پھر مجھے بھلا کیا اعتراض تھا؟ میں اللہ پاک کا کلام بتا دیتا تھا یا کوئی گھریلو ٹوٹکے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے رونما ہونے والے واقعے نے میری نیندیں اڑا دی تھیں۔ آج سے چند ماہ پہلے ایک خاتون اچھے طریقے سے چادر لپیٹے میرے پاس آئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی شادی کو 5 سال بیت چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی کیونکہ اس کے شوہر میں اولاد کے جراثیم ہی موجود نہیں ہیں۔ میں اسے کوئی وظیفہ بتا دوں۔ میں نے اللہ کے ناموں میں سے 1-2 نام کا ورد بتا دیا، لیکن 1 ماہ بعد وہ پھر سے میرے پاس پہنچ گئی۔ اس بار بھی وظیفے کی فرمائش تھی۔ میں نے سنا سنایا ایک وظیفہ بتا دیا، لیکن وہ خاتون ہر ماہ میرے پاس پہنچ جاتی تھی اور یہی ایک مسئلہ بتاتی تھی۔ میں اب اس خاتون سے کترانے لگا تھا۔ نوجوان سی تھی، دیکھنے میں کم عمر اور خوبصورت بھی تھی۔ میں بہانے بنا دیتا کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی، اور اب تو وہ سرے راہ بھی کہیں نظر آ جاتی تو مجھے بیچ راستے میں روک کر پوچھنے لگتی۔ ایک دن میں مغرب کے وقت مسجد میں امامت کے لیے جا رہا تھا تو وہی لڑکی ہر روز راستے میں کھڑی ہوتی، کہتی کہ امام صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میں حاملہ ہو جاؤں کیونکہ میرا شوہر اس قابل نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی سے تنگ آ کر اور جان چھڑانے کے لیے سڑک پر پڑا ایک لال دھاگا اٹھا کر دیا اور کہا کہ رات کو ہاتھ میں باندھ کر سونا۔ اس کے بعد وہ عورت مجھے کئی ماہ نظر نہیں آئی۔ شوہر اولاد کی نعمت دینے کے لائق نہیں تھا تو اس کا حاملہ ہونا ناممکن سی بات تھی۔ اکثر محلے دار مجھے نومولود بچوں کے کان میں اذان دینے کے لیے بھی بلا لیتے تھے۔ 6 سال سے میں اسی محلے میں مقیم تھا۔ اللہ نے بہت عزت سے نواز دیا تھا۔ اس واقعے کے 9 ماہ بعد مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ اس کی بیوی نے بچہ گھر پر ہی جنا ہے، بچے کے کان میں اذان دے دو۔ گھر میں پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ مجھے وہ نوجوان اپنے کمرے کے دروازے تک لے گیا۔ اندر اس کی اہلیہ چارپائی پر لیٹی تھی اور ایک خاتون بھی اس کی اہلیہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اندر جھانکنے سے اجتناب کیا تھا۔ اس نوجوان نے مجھے اندر بیٹھی خاتون سے بچہ لا کر پکڑا دیا۔ میں بچے کے کان میں اذان دینے گیا۔ اذان دیتے ہی میرا ارادہ کمرے سے واپس پلٹ جانے کا تھا، جب خاتون کی آواز سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سنیے جی، مولوی صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ ضرور دیجیے گا، انہی کے دیے گئے دھاگے کی بدولت اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا ہے۔ اس خاتون کی آواز چونکہ میں پہلے بھی سن چکا تھا، اسی لیے بے ساختہ نظر اندر کی جانب اٹھی۔ وہی نوجوان سی خاتون چارپائی پر چادر اوڑے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لڑکی اور بچہ۔ میں جلدی سے نظریں جھکا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔
بدحواسی سے میرے چہرے پر پسینے بہنے لگے۔ اس نوجوان نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ دیا، عقیدت سے میرے ہاتھ بھی چومنے لگا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ وہ نوجوان بڑی محبت اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگا۔ مولوی صاحب، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا ہے، ورنہ ہم تو مایوس ہو چکے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر مجھے جواب دے چکے تھے کہ میں کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا، میرا علاج ممکن ہی نہیں، لیکن میری بیوی نے آپ کا دیا ہوا لال دھاگا جس دن پہنا، اللہ نے اسی ماہ ہمیں اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ وہ نوجوان اپنی ممنوع نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے الگ سے عزت اور عقیدت سی تھی، لیکن میں اندر سے متذبذب سا شش و پنج میں مبتلا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں رات کا کھانا بھی ٹھیک سے تناول نہ کر سکا، بس ذرا سا کھا کر اٹھ گیا۔ رات بھر اس نوجوان خاتون کی باتیں ذہن میں گھومنے لگی۔ میں کوئی جدی پشتی گدی نشین یا پیر فقیر نہیں تھا، نہ ہی ولی اللہ کے درجے کے قابل خود کو سمجھتا تھا کہ معجزے مجھ سے ہونے لگے۔ اللہ کا ایک حقیر سا بندہ تھا۔ اللہ کی قدرت بے شک کسی چیز کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی دل سے خلجان نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال دل کو اللہ کی وحدانیت اور قدرت سے بہت مطمئن کرنا چاہا، لیکن بے چینی بتدریج باقی تھی۔ تہجد کا وقت آن پہنچا، لیکن نیند مجھ پر مہربان نہ ہوئی۔ جو بات مجھے بے چین کیے ہوئے تھی وہ اس عورت کا کردار تھا۔ جب شوہر اس نعمت سے محروم تھا تو دوسرا راستہ تو زنا کا ہی بچتا تھا۔ یہ سوچ کر میرا جی گھبرانے لگتا۔ اپنے میاں کے سامنے وہ نام بھی میرا لے چکی تھی کہ میں نے اسے دھاگا دیا۔ خدا نخواستہ کل کو میاں سچائی جان گیا کہ بچہ اس کا نہیں تو میرے کردار پر سب سے پہلے انگلی اٹھے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے۔ جعلی عامل پیروں نے علاج کا کہہ کر کئی ایسی عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر انہیں ناجائز اولادوں سے نوازا ہے۔ میرے چہرے سے بدحواسی کے مارے پسینہ یوں بہہ رہا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ دل کی بے ہنگم دھڑکنوں نے سکھ چین چھین لیا تھا۔ میں تو محلے بھر میں بدنام ہو جاتا۔ اکثر دینداری کا لبادہ اوڑھے کسی ایک ایسے غلط شخص کی غلط حرکت کی وجہ سے وہ شخص بھی اتاب کا نشانہ بن جاتا ہے جو بے قصور ہو۔ چند دن میرے اسی اضطراب میں گزرے۔ میں نے کئی جاننے والوں سے سرسری سا اس نوجوان کی خامی کا ذکر بھی چھیڑا کہ اگر کسی نوجوان میں مادہ تقلید کے جراثیم ہی موجود نہ ہو تو کیا وہ صاحب اولاد ہو سکتا ہے، لیکن جواب میری سوچ سے مختلف نہیں تھا۔ میں ذہنی اذیت سے دوچار ہو کر رہ گیا تھا۔ کئی بار سوچا کہ میں کیوں اس معاملے میں خود کو کھپا رہا ہوں، میں نے کوئی گناہ تو کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ڈروں کیوں؟ لیکن میں خود کو مطمئن نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری جانب وہ نوجوان میری طرف مائل ہونے لگا تھا۔ کبھی پھلوں سے بھرے شاپر مسجد میں مجھے زبردستی پکڑا جاتا، کبھی ہدیے کے طور پر پیسے دے جاتا، لوگوں کو بھی میرے اس کارنامے کے بارے میں بتانے لگتا جو میں نے تو بہرحال جان خلاصی کے لیے اپنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایک غلط فہمی میرے بارے میں لوگوں کے ذہن میں گھر کر جاتی، میں نے ٹھان لی کہ میں معاملے کی تہہ تک ضرور جاؤں گا۔ اس نوجوان کی نظروں میں اپنے لیے عقیدت اور محبت دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس سے مراسم بڑھانے لگا۔ اس نوجوان نے مجھے کھانے پر گھر آنے کی دعوت دی، میں نے بھی قبول کر لی، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے گھر پر گیا تھا۔ تنہا جانا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ بیوی سے بھی کہا کہ اس کی گھر والی سے میل جول بڑھائے۔ میرے اندر کا تجسس آب و تاب سے جاگ چکا تھا۔ چند ہی ماہ میں میری اس نوجوان سے اچھی بے تکلفی سی ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی میرا عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک بار میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے ایک عزیز کو خون کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان خون دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیبارٹری میں میرا ایک جان پہچان کا شخص تھا، اسی لیے مجھے مشکل درپیش نہیں ہوئی۔ میں نے وہاں کے ہیڈ کو سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس نوجوان کا بلڈ سیمپل لے لیا گیا تھا۔ پھر اگلے روز میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کے بچے کو دم کرنا ہے۔ وہ نوجوان اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آیا۔ میں نے اس سے پانی کا گلاس مانگا۔ جیسے ہی وہ نوجوان کمرے سے باہر گیا، میں نے اس کے بچے کی انگلی پر ذرا سی ضرب لگائی اور جیب سے ایک لیبارٹری ٹیسٹ ٹیوب نکال کر
اس میں بچے کا ذرا سا خون ٹیوب میں منتقل کر دیا۔ وہ بچہ رونے لگا۔ پھر میں نے رومال سے خون صاف کر دیا۔ جب تک وہ نوجوان کمرے میں آیا میں نے بچہ اسے تھما دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ معاف کرنا، میرے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی نوک بچے کو چبھ گئی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دن میں میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میرے پاس ایک میڈیکل ثبوت موجود تھا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ بچہ اس شخص کا نہیں ہے۔ لیکن ایک کتھا ابھی بھی باقی تھی کہ آخر اس عورت نے گناہ کا راستہ کیوں اپنایا؟ پھر مجھے اپنے میاں کے سامنے کیوں لے کر آئی کہ میرے دیے گئے دھاگے سے وہ صاحب اولاد ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر ساری بات اس کے گوش گزار کی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ وہ عورت تو بھلی ہے منیر، بڑی نیکوکار بھی ہے اور بڑی سخت مزاج ہے، دیکھنے میں وہ عورت ایسی نہیں لگتی ہے۔ بہرحال وہ میرے اگلے لاہے عمل پر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نوجوان کی والدہ اپنی بہن کے ساتھ عمرے پر جا چکی تھی۔ اسی سے علم ہوا کہ اس کی والدہ نے نیت کی تھی کہ جب اس کے بیٹے کے ہاں اولاد ہوگی تو وہ عمرے پر جائے گی۔ شام کا وقت تھا، سو اس عورت کا شوہر کام پر ہوتا تھا۔ گھر میں اب صرف وہ عورت اور اس کا بچہ ہی موجود تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس عورت کے گھر گیا۔ چونکہ میری بیوی میرے ساتھ تھی اسی لیے وہ خاتون مجھے اندر آنے سے روک نہیں سکی تھی۔ میری بیوی نے اس عورت سے کہا کہ میرے شوہر تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہ گھبرائی نہ ہی متذبذب سی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ہمیں لے گئی، سامنے صوفے پر ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی ہمارے مقابل صوفے پر براجمان ہو گئی۔ سوالات کا سلسلہ میں نے شروع کیا کہ کیا اس کے میاں کا رویہ اس کے ساتھ درست نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے اس پر۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ سچ بتا دے لیکن وہ اپنے میاں کی تعریف کرتی رہی۔ پھر جب میں نے اس سے اصل بات پوچھی کہ اس نے اولاد کے لیے گناہ کا راستہ کیوں اپنایا تو وہ صاف مکر گئی۔ کہنے لگی آپ مجھ پر الزام مت لگائیے، یہ سب آپ کے دھاگے کی کرامت ہے، آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے غصے سے جیب سے DNA ٹیسٹ کی رپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس بار اس نوجوان لڑکی کا رنگ فک ہوا تھا، وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ پھر میری بیوی نے اس سے کہا کہ وہ سچ سچ بتا دے، اس نے کیوں زنا کا راستہ اختیار کیا، شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد سے اولاد کے حصول کے لیے کیوں ناجائز مراسم بڑھائے۔ وہ رونے لگی، پھر بتانے لگی کہ وہ 7 بہنیں ہیں اور وہ بہنوں میں سب سے بڑی ہے۔ والد پھل فروش ہیں، بیٹے کی خواہش نے بہنوں کی تعداد کو بڑھا دیا تھا، اسی لیے اس کی رخصتی کرتے وقت والدہ نے کہا تھا کہ چاہے ساس اور شوہر جان سے کیوں نہ مار ڈالیں، واپسی کی طرف مت لوٹنا۔ 6 بہنیں اور بیٹھی ہیں تمہاری، اگر طلاق کا داغ لے کر تم آ گئی تو تمہاری بہنوں کو کوئی بیاہنے نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں سمجھ گئی تھی کہ جہاں میں رخصت ہو کر جا رہی ہوں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ میرے شوہر کے علاوہ میری ساس کی دوسری کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی میرے سسر حیات تھے۔ ساس کا رویہ شروع میں بہت اچھا رہا، شوہر بھی جان چھڑکنے والا ثابت ہوا، بس ساس کو یہ خواہش تھی کہ میں جلدی سے امید سے ہو جاؤں۔ چاہت تو میری بھی یہی تھی، شادی کے بعد عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی نعمت بھی پالے، لیکن ہم اس معاملے میں بے اختیار ہوتے ہیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ شادی کے 1 سال بعد ساس نے بچہ نہ ہونے پر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس نے اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے لیکن اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اور جب بھی وہ شوہر سے ٹیسٹ کروانے کا بولتی تو وہ انکار کر دیتا اور اس سے لڑنے جھگڑنے لگتا، کہنے لگتا کہ مرد میں کوئی عیب نہیں ہوتا، تمہیں میں دوسری ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، یہ ڈاکٹر بیکار ہے۔ گو کہ ایک کے بعد نئی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں تجربہ بنتی رہی، جو طریقہ کار انہیں بہتر لگتا وہ مجھ پر آزمانے لگی، اور میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ماں سے کہتی بھی تھی تو وہ مجھے ہی سہ جانے کا مشورہ دیتی تھی، کہتی تھی کہ جیسا تیرا خاوند اور ساس کہے تم بس خاموشی سے سر جھکا دیا کرو۔ میں چپ چاپ رہنے لگی۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی اس سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا، لیکن جب مزید 2 سال اور بیت گئے تو والدہ کی ہر وقت کی لعنت ملامت پر اس نے بھی اپنے ٹیسٹ کروا لیے، اور جب اسے یہ علم ہوا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا
تو وہ نفسیاتی اور جنونی سا ہونے لگا تھا۔ ساس بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ بیٹے میں بھی عیب ہو سکتا ہے۔ کہتی تھی تو ہی منحوس ہے، بیٹے کی دوسری بیوی لاؤں گی تو دیکھ لینا، وہ بیٹا ضرور دے گی۔ شوہر سے وہ جب بھی اس معاملے میں بات کرنے لگتی تو وہ چیخنے چلانے لگتا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اور خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا تو۔ بات سارے مرد کی انا کی تھی، لیکن جب شادی کو 4 سال بیت گئے تو اس کے میاں نے بھی جہاں جہاں ممکن ہو سکا اپنا علاج کروایا، لیکن بے اولادی ختم نہ ہوئی۔ اس کا شوہر ڈپریشن کا مریض ہونے لگا۔ دم درود تعویذوں پر اس کی ساس اور شوہر کا پختہ یقین تھا، اسی لیے ساس اور شوہر اس خاتون کو ایک جعلی پیر کے پاس لے گئے، جس نے پہلی نظر ہی اس عورت پر ایسی ڈالی کہ وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ اور پھر وہی باتیں کہ چند راتوں کا عمل ہے، بیٹے اور بہو کو میرے پاس چھوڑو، دونوں کو الگ الگ کمرے میں رکھ کر علاج کیا جائے گا اور پھر اولاد ہو جائے گی۔ اس عورت نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کوئی علاج نہیں کروائے گی۔ جانتی تھی کہ وہ جعلی پیر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنائے گا، لیکن ساس اور شوہر کے غلط عقائد اور وارث کی شدید خواہش نے اس کے شوہر کو اس پر ہاتھ اٹھانے پر بھی مجبور کر دیا۔ وہ بضد تھا کہ اسی عامل سے علاج کروایا جائے، لیکن وہ لڑکی عامل کی نظروں کو جان گئی تھی۔ شوہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دونوں ماں بیٹے کی ایک ہی ضد تھی کہ اولاد اسی عامل کی کرامت سے ہوگی۔ اس لیے اس عورت نے پہلے تو میاں کے دل میں مولانا منیر یعنی کہ میری دھاک بٹھانی شروع کر دی۔ اڑوس پڑوس سے تعریف سن رکھی تھی کہ مولوی منیر صاحب درد سر کا دم کریں تو فوراً سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ خاتون منیر احمد سے وظائف پوچھنے لگی، دوسری جانب ایک لیڈی ڈاکٹر کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ٹریٹمنٹ کے لیے کہنے لگی۔ اپنا زیور بیچ کر اس نے یہ ٹریٹمنٹ کروایا تھا، اور اسی ماہ وہ دھاگا بھی باندھ چکی تھی۔ اپنی ساری حقیقت بتا کر وہ بلک بلک کر رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ مولوی صاحب، میرے پاس اپنا گھر اور عزت بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بے شک یہ گناہ ہے، لیکن اس عامل کے ساتھ گناہ کی اذیت سے اس گناہ کی اذیت کم تھی۔ خدارا اس راز کو راز رہنے دیں، میں آپ کی بنتی کرتی ہوں۔ میں اور میری بیوی گم سم سے ہو گئے تھے۔ پھر میں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے اپنا گھر اور عزت بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اس میں گناہ گار کون تھا؟ کیا تم، یا تمہارا شوہر، یا تمہاری ساس، یا ہمارا معاشرہ، جو اتنی سی بات نہیں سمجھتا کہ جب اللہ نے اپنے کلام پاک میں کہہ دیا کہ وہ جسے چاہے بیٹے سے نوازے، جسے چاہے بیٹی سے، اور جسے چاہے تو دونوں دے، اور جسے چاہے بانجھ رکھے، تو پھر یہ جعلی عامل کیا کر سکتے ہیں سوائے اپنی ہوس پوری کرنے کے؟ ہم چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں، لیکن اس فرسودہ سوچ اور جعلی پیروں سے اپنا دامن پاک نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم میاں بیوی دونوں وہیں موجود تھے جب میری نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پڑی، جہاں وہ نوجوان اڑی ہوئی رنگت لیے کھڑا تھا۔ اس کا شوہر کب گھر میں خاموشی سے داخل ہوا، کب ہماری باتیں سن چکا تھا۔ کچھ پل تو میں گھبرا سا گیا تھا۔ میری بیوی اور وہ خاتون بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ وہ خاتون بری طرح سے گھبرا گئی۔ اپنے میاں کے سامنے اپنا راز فاش ہونے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگی، لیکن وہ شخص چپ تھا۔ دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے میرے پاس آ گیا، ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا اصل گنہگار میں ہوں، جس نے اپنی بیوی کے لیے ہر راستہ بند کر دیا، اور جو راہ چھوڑی وہ سراسر گناہ کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا، پھر کہنے لگا کہ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ انسان بے اختیار ہے، قدرت اور طاقت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہاتھ جوڑے وہ ندامت سے آنسو بہا رہا تھا۔